بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرا آج کا موضوع دراصل سی ڈی اے ہے، لیکن اس کا ایک بہت ہی پارٹلی حصہ ایم پی او ہے۔ سی ڈی اے کو ہم نے سوالات بھجوائے ہیں اور شاید ان کی ایک نئی ڈائریکٹر آئی ہیں، ان کا نام عبیرہ ہے، اگر غلطی ہے تو مجھے معاف فرمائیں گے، عبیرہ دلاور، اور اس سے پہلے ہیں محسن شیرازی اور جناب کامران قریشی۔ اربوں روپے خرچ کرنے والا سی ڈی اے بے دست و پا ہے۔ اس کے پبلک ریلیشنز کے لوگ سمجھتے ہیں وہ افسر ہے، حالانکہ پی آر میں کوئی افسری نہیں ہوتی، لیکن سفارچی ہیں، سفارچی بھرتی ہوئے ہیں، اس لیے وہ افسر ہیں۔ یہ جو نئی ڈائریکٹر آئی ہیں، ہم نے انہیں سوالات بھجوائے۔ اس کے آخر میں، پروگرام کے آخر میں آپ کو وہ سوالات بھی سناؤں گا کہ کیا بھیجے، لیکن ایک صاحب ہیں غالباً ظفر اقبال، ایک نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھیں گے۔ حال ہی میں وہاں تبدیلی ہوئی ہے، اس تبدیلی کی وجہ غالباً ان سے کسی بڑے کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، سی ڈی اے میں نہیں، سی ڈی اے سے باہر جن کے مفادات ہیں سی ڈی اے کے ساتھ، ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ گستاخی کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں بھی رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں، بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی، کرائٹیریا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب بعض بڑی سوسائٹیاں اپنی مرضی سے بندے لگواتی ہیں اور جو کام نہ کرے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ سوسائٹیاں طاقت قوت میں ہوتی ہیں، چونکہ ایک ایک پلاٹ کروڑوں کا ہے، لہذا وہ تو گھڑے کی مچھلی ہیں وہاں کے افسر۔ لیکن بنیادی طور پر یہ پروگرام میں اس لیے کر رہا ہوں، اور پہلے بھی ایک پروگرام کیا جا چکا ہے، کہ ایم پی او دراصل سی ڈی اے نے یہ لوٹ مار کا ایک پروگرام بنایا ہوا۔ مجھے سی ڈی اے معاف کرے گا اگر میں غلط کوئی بات کر رہا ہوں، میں ثابت کر دوں گا کہ لوٹ مار کیسے ہو رہی ہے، یہ دکھاؤں گا میں آن ریکارڈ کہ یہ۔ فی الحال تو وہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیں جو تبدیلیوں کے حوالے سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہٹائے گئے ہیں اور جو لگائے گئے ہیں، ہٹائے اس لیے گئے ہیں کہ بات نہیں مانی، اور لگائے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے مان لیا ہوگا کہ ہم رشوت لے لیں گے اور آپ سے مل جائیں گے۔ یہ ایک پورا موضوع، اور ایک موضوع نہیں، کئی پروگراموں کا موضوع ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لیتے ہیں ایم پی او۔ یہ ایم پی او ایسا شعبہ بھی رہا ہے جو اسلام آباد میں، جس کی مشینری نہ صرف اپنے لیے کام کرتی تھی، بلکہ یہ راول پنڈی جا کے سی ڈی او کو پیسے کما کے دیتے تھے۔ اب یہ ایم پی او کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک پرپوزل بنتی ہے کہ یہ فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز کا خرچہ ہے، اور پہلے کروڑوں نکلتے تھے، اب اربوں نکل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گی یار عجیب آدمی ہو آپ، اربوں کو تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم 1 ارب روپیہ سالانہ ایم پی او کے نام پر نکل رہا ہے۔ اور یہ بات میں یہاں ختم نہیں کر رہا، میں کھلا ہوں۔ اگر سی ڈی اے کہنا چاہتا کہ نہیں ہم تو ایسا کر ہی نہیں رہے، ہم تو اربوں خرچ ہی نہیں رہے، انہیں حق ہے، وہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں یہاں سامنے، کسی ذمہ دار کو بھیجیں، نہیں ہے پی آر والے کو بھیجیں، میڈم کو بھیجیں، عبیرہ کو پی آر کی، انہیں کہیں میرے سامنے بیٹھے، فیکٹس فگر کے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں ہم سی ڈی اے ہمارا ادارہ ہے، ہمارے شہر کا ادارہ ہے، ہمارے شہر کا ترقیاتی ادارہ ہے، لہذا اگر یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، اگر سی ڈی اے ایسا نہیں کر رہا تو میں حاضر ہوں بالکل، آپ جو کہنا چاہیں گے، آپ صحیح کے بجائے غلط بھی کہنا چاہیں گے، میں سنوں گا، لیکن سوالوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات مجھے معلوم ہے۔ آپ یقیناً کچھ یہاں چیزیں ہوا یہ کہ ہم لوگ عام مزدور کے روپ پر وہاں گئے،
اور ہم نے ایم پی او کے لوگوں سے پوچھا تو ان کا پہلا رونا یہ تھا کہ ہم ایم پی او تو ہیں لیکن ہماری گاڑیاں، ہمارے ادارے کے گاڑیاں پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک کرا رہے ہیں، پیسے باروں بار ہی جا رہے ہیں پنجابی ہمارے کرنے کا کوئی کام نہیں۔ چیئرمین صاحب چونکہ نئے آئے ہیں اس لیے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی آ کے لوٹ مچا دی، یہ لوٹ پہلے سے مچی ہوئی تھی، یہ ابتدائیہ ہے یہ پروگرام۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اربوں کیسے کھا رہے ہیں اور ڈکار میں نہیں مار رہے۔ اب کہتے ہیں جی سی ڈی اے کے لوگ کام نہیں کرتے، میری چودھری یاسین سے یاری ہے لیکن کئی سی ڈی اے والے اتنا کام کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ، مگر جو ان کا ماحولیات کا شعبہ ہے، چیئرمین صاحب یہ سنیں ذرا، آپ کچھ دن دفتر سے اچانک اٹھیں، صرف ڈرائیور ساتھ لیں اور ایک کوئی بندہ جو واقف ہو، ماحولیات سے واقف ہو، اب وہاں نہ ہو، ان کا ساتھی نہ ہو، آپ مختلف سپاٹس پر جائیں اور ذرا 12-1 بجے کے بعد جائیں، 10 بجے کے بعد جائیں، 11 بجے کے بعد جائیں کہ کتنے لوگ کاغذوں میں کون سے سپاٹ پر آپ نے لگائے تھے اور کیا وہ وہاں موجود ہیں۔ وہ سارے شہر کے ارد گرد سے ہی آتے ہیں، سائیکلیں یا موٹر سائیکل کھڑے کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ حاضری کوئی ان کی جگہ لگا دیتا ہے یا وہ کسی کے ساتھ مل کر لگا دیتے ہیں اور افسروں کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سینکڑوں لوگ ہیں، شہر کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ مثلا میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں پوچھا تھا کہ یہ ڈھوک کالا خان کے باہر میلوں کے حساب سے لمبا قبرستان کب بنا، کیسے بنا؟ اب آپ کہیں گے جی بن گیا اس لیے، تو جو بن گیا جس کے دور میں بنا، وہ کوئی تو خدا کا خوف کر لو، کوئی تو خدا کا خوف کر لو۔ تم نے اسٹیٹ لینڈ کے ساتھ جو کیا ہے وہ بڑا شرمناک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، کس کس کے دور میں وہ قبرستان بنتا رہا اور یہ گھروں میں سوتے رہے، یہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے رہے، یہ پیٹرول استعمال، اس دور کی ان کی لاگ بک دیکھ لیں، پتہ لگے گا قبرستان روکنے روز جاتے تھے، حالانکہ عملاً ایک مرتبہ بھی نہیں جاتے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پہ میں نے لکھا ہے، اور اب بھی ان سے نہیں رک رہا، یہ بات یاد کر لیں، نہیں رک رہا۔ خیر، میں وہ سوال جو ہم نے سی ڈی اے کے شعبہ پبلک ریلیشنز کو بھیجے ہیں آپ کو سنوا رہا ہوں، اس کے بعد میں ایک اور پروگرام کروں گا، لیکن وہ سوال سن لیجئے۔ ایک تو ایم پی او میں ٹوٹل ہیومن ریسورس کی اسٹرینتھ کیا ہے، عہدہ کیا کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، اور وہ یا تو ہماری اطلاع کے مطابق وہ یا تو ڈیوٹی پر نہیں آتے بلکہ حاضری لگانے بھی نہیں آتے اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں باہر، اور ایم پی او کے نام پر خواہ مخواہ اربوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ یہ جو میں نے اربوں کی بات کی ہے، ایک پروگرام ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 ارب سالانہ کے کام باہر سے ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایم پی او باہر سے یعنی پنڈی کے کام بھی سرکاری لے کے کما کے دیتا تھا سی ڈی اے کو، اب کیا بلا پڑ گئی ہے جو یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور صرف ایم پی او کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، سی ڈی اے میں آن دی اسپاٹ حاضری کا کیا پروگرام ہے؟ جو لوگ خاص طور پر مالی اور یہ ماحولیات کا کام کرتے ہیں، وہ تو حاضری لگانے کے بعد ان کی حاضری بھی کوئی اور لگاتا ہے، لیکن ان کی حاضری کے وقت وہ حاضری کے بعد وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ قریب کے دیہات سے ہیں، پہاڑی علاقے سے ہیں، دائیں بائیں پیچھے سے، وہ فوراً چلے جاتے ہیں۔ اس اسٹرینتھ کو کون چیک کرتا ہے؟ دن میں کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ کیا یہ صورتحال
چیئرمین کے علم میں ہے، اور یہ کب تک چلے گا؟ سی ڈی اے لوگوں کو کیوں معاف کر رہا ہے؟ کیا سی ڈی اے ٹریڈ یونین سے ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر دوسرے دن چھٹی پر ہوتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہمارا جلسہ ہے۔ کیا یونین کو لامحدود مراعات حاصل ہیں؟